درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا پانی سے آگ کو بجھانے سے بھی زیادہ تیزی سے گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ پانی آگ پہ ڈالیں تو جتنی تیزی سے آگ بجھتی ہے، فرمایا ایسے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ اس آگ کو اس گناہوں کی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھتے چلے جائیں، اللہ کی رحمت سے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، آگ بھی بجھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا، سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت اشعار لکھتے ہیں نا، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا۔ کوئی غلطی کرنے والے، مسٹیک کرنے والے، نہ ماننے والوں کو دامن میں چھپاتا ہے، ہماری کوئی بات نہ مانے ہم دور کر دیتے ہیں، یار یہ تو بات ہی نہیں مانتا، ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، بلکہ ماں باپ بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر آقا وہ ہیں کہ خطا بھی انہی کی دربار میں کرتے ہیں، اور جب آقا کے پاس جاتے ہیں تو نبی پاک دامن میں بھی چھپا لیتے ہیں۔ اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ۔ بندہ جس کا جرم کرتا ہے نا اس سے دور بھاگتا ہے، حکومت کا جرم کرے تو حکومت والوں اور پولیس والوں سے چھپتا ہے، مگر میرے آقا وہ ہے کہ بندہ جرم تو انہی کی کر رہا ہے، نافرمانی انہی کی کر رہا ہے، مگر جا کے چھپتا بھی انہی کے دامن میں ہے، اور آقا دامن میں چھپا بھی لیتے ہیں، دور نہیں کر دیتے کہ تم نے میری جرم کی ہے، میری خطا کی، میرے پاس کیوں آئے ہو۔ دنیا میں لوگ چور سے، ڈاکو جو ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، پولیس سے چھپتا ہے، آقا کی شان یہ ہے کہ خطاوار بھی ان کے، مجرم بھی ان کے، اور جا کے چھپتے بھی انہی کے دامن میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دام۔ تو اب نیت کر لیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی ہستی ہیں، کمال کی شخصیت ہیں، ایک ایسی ہستی ہیں کہ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ آپ کے ایمان لانے کے حوالے سے، بہت سارے واقعات ملتے ہیں، مختلف واقعات ملتے ہیں، آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا نرالا ہے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی دوستوں میں سے ہیں، 18 سال عمر تھی آپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 20 سال عمر تھی جب سے دوستی ہو گئی۔ ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، میرے آقا نے اعلان نبوت جب عمر مبارک 40 سال ہوئی جب فرمایا۔ اب کیسی دوستی تھی کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب نبی پاک ہمارے گھر تشریف نہ لاتے تھے، چونکہ دونوں کی طبیعت میں نفاست تھی، اللہ وحدہ لا شریک کہ رب مانتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا، تو آپ نبی پاک کی طبیعت کے قریب آ گئے اور دوستی بڑی مضبوط ہو گئی۔ اب اعلان نبوت کا سال آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ جب نبی پاک نے اعلان نبوت کرنا تھا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین بھی تھے، تاجر بھی تھے، آپ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے. تو ایک سفر کے لیے شام گئے. جب وہاں گئے تو رات ہو گئی. آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا. اب ماجرا یہ ہوا کہ رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی. تو ایک گرجا گھر تھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اور کوئی جگہ تو نہیں، تو یہیں عبادت گاہ میں ہی رات گزار لیتے ہیں. تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ کے غلام نے، اندر سے کوئی غلام نکلا یا کوئی کام کرنے والا نکلا. کہا کہ میرے ساتھ میرے آقا ہیں اور ہمیں رات یہاں گزارنی ہے، سرد رات ہے، اندھیری رات ہے. اس نے کہا میں بتاتا ہوں. وہ بندہ اندر گیا اور جو گرجا گھر میں بڑا پادری تھا، جس کو آپ کہیں کہ راہب تھا، اس نے اس سے پوچھا. تو اس نے بتایا کہ ہمارے گرجا گھر میں وہی رات گزار سکتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو. اس نے باہر آ کر بتایا کہ ہمارے راہب تو یہ کہتے ہیں. تو کہا تمہارے پاس کیا ایسا طریقہ ہے کہ تم پہچان لو گے کہ بندے نے گناہ کیا نہیں کیا، خطا کی کہ نہیں؟ کہ یہ مجھے نہیں پتا. ان کا کہنا یہ اندر وہی آ سکتا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. بہرحال جب واپس وہ بندہ اندر جانے لگا تو اس راہب نے کہا پہلے یہ تو پوچھو جو باہر آئے ان کا نام کیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے خادم نے بتایا کہ میرے آقا کا نام ابو بکر ہے. اس نے جا کر اندر نام بتایا کہ واپس جاؤ پوچھو ان کے والد کا نام کیا ہے. واپس آئے کہ میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے. اندر جا کر نام بتایا ابو قحافہ. بولا فوراً لے کر آؤ، عزت کے ساتھ لے کر آؤ. اب وہ عزت کے ساتھ اندر لے کر آیا. کہا مکہ پاک سے آئے. کہاں مکہ پاک سے آئے. مکہ وہی بستی جو پہاڑوں کے درمیان ہے، درخت کھجور کے درخت ہیں. کہا وہی بستی ہے. اب وہ راہب بہت عزت سے بات کرنے لگا. اس نے اپنی کتابیں نکالی، پرانی کتابیں، آسمانی کتابیں. کبھی وہ صفحات کو پلٹتا، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتا، پھر صفحات کو پلٹتا، کبھی چہرے کو غور سے دیکھتا. حضرت ابو بکر صدیق حیران ہے یہ کیا کر رہا ہے. کبھی نام پوچھتا ہے، کبھی والد کا نام، کبھی شہر کا نام، کبھی کتاب دیکھتا ہے. پھر کہتا ہے حضور اپنا ہاتھ آگے لائیے. اس راہب نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دے دیا. آپ کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں ایسا کر رہے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو. اگر رکنے دینا ہے تو رکنے دو، جانے دو ان کو، اتنی ساری باتیں. تو راہب کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کچھ دنوں میں اللہ کے آخری نبی اعلان نبوت فرمائیں گے اور آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے، آپ ان کے خلیفہ بھی بنیں گے. اور جب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے آپ امیر المومنین بھی بنیں گے. جب آپ کو اللہ پاک اتنی عزتیں دے تو مجھے دعاؤں میں مت بھولنا. حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئی کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے لیے ساری باتیں نہیں تھی. بہرحال رات گزری. حضرت ابو بکر صدیق کے ذہن میں یہ باتیں تو گھوم رہی تھی. اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد آپ واپس مکہ پاک گئے تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل یاد رہے سخت نبی پاک کا دشمن تو تھا. ابو جہل سے جب ملاقات ہوئی تو ابو جہل کہتا ہے اے ابو بکر تمہیں پتہ ہے تم جس کے بڑے پکے دوست ہو وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ان کے دوست تھے نبی پاک کے. کہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی باتیں کرتے ہیں، بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئے. تلاش کرتے کرتے نبی پاک کے پاس پہنچے. جیسے پیارے آقا کے پاس پہنچے نبی پاک مسکرا رہے تھے. کہا اے ابو بکر اللہ کا آخری نبی تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہے، ایمان لانے میں تم سب سے پہل کر لو، سبقت لے جاؤ. حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور آپ پر مجھے یقین تو ہے، بہت سالوں سے آپ کو جانتا ہوں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچی باتیں کرتے ہیں، مگر جب بھی کوئی نبی آتا ہے وہ کوئی نشانی لاتا ہے، آپ بھی مجھے کوئی نشانی دکھا دیں تو مجھے اطمینان ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر کیا راہب کی باتیں یاد نہیں ہیں؟ اور تمہیں کتنی نشانیاں چاہیے؟ کیا وہ رات تمہیں یاد نہیں جو تمہارے ساتھ گزری تھی؟ اللہ اکبر. صدیق اکبر کہتے ہیں جو نبی ہزاروں میل دور ہونے والی ہماری باتوں کو جانتا ہے، ہم نے کیا آپس میں باتیں کی وہ بھی جانتا ہے، اب اور کسی نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور صدیق اکبر اسلام میں داخل ہو گئے.